یہاں تک تو ہماری جو گفتگو تھی وہ تھی اصطلاح علم مناظرہ کے بارے میں۔ اب ہم اجزائے بحث کے بارے میں کچھ پڑھیں گے۔ یہ بنیادی طور پر 3 چیزیں ہوتی ہیں، یعنی بحث کے جو اجزاء ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 مبادی، نمبر 2 اوساط، اور نمبر 3 مقاطع۔ مبادی کا مطلب ہوتا ہے تعیین المدعا، یعنی مدعا کی تعیین کرنا۔ اوساط کا مطلب ہوتا ہے دلائل، یعنی بحث کی وہ ابتدا ہے، اور اوساط یہ دلائل ہوتے ہیں جو بیچ میں بحث کے دوران چلتے ہیں۔ اور مقاطع کا مطلب ہے اختتام، یعنی وہ مقدمات کے جن پر پہنچ کر بحث اختتام پذیر ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں مقاطع۔ اس کی میں چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں۔ مثلا وہ مقدمات کیسے کہ وہاں پہنچ کر بحث کے آخر میں یوں گفتگو چلتی ہے کہ بھائی آپ کی اگر اس بات کو مانا جائے تو اجتماع النقیضین لازم آتا ہے، یا اجتماع الضدین لازم آتا ہے، یا ارتفاع النقیضین لازم آتا ہے، یا پھر اسی طریقے سے محال لازم آتا ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں۔ یا یہ ہوتا ہے کہ جناب جو مدعی جو فریق ثانی ہے اس کے مسلمات کے خلاف لازم آ رہا ہے، تو ان کو کہتے ہیں مقاطع، یعنی وہ مقدمات کی جہاں پر پہنچ کر بحث اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ اب ہم اس پر الگ طور پر گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مبادی کیا ہے؟ مبادی کہتے ہیں تعیین المدعا، یعنی جو دعویٰ ہے اس کی تعیین کرنا۔ مدعی ہے وہ جب دعویٰ کرتا ہے تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ دعوے کی ساری جہتوں کو متعین کیا جائے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ اگر دعوے کی جہتوں کو متعین نہ کیا جائے، ان کی تعیین نہ کی جائے، تو جب بحث چلتی ہے تو آگے جا کر اس میں دشواری پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے علم غیب پر بحث کرنی ہے، کہ مدعی ہے وہ کہتا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا، یا مدعی یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو غیب کا علم تھا، تو اگر ہم ایک کو مثال لے لیتے ہیں کہ حضور کو غیب کا علم تھا، یہ دعویٰ ہے۔ اب اس دعوے پر اب یہ طے کرنا پڑے گا کہ بھائی اس علم غیب سے آپ کی مراد کیا ہے۔ مثلا اس علم غیب سے مراد آپ کی عطائی ہے یا ذاتی، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا اپنا غیب ہے، اللہ نے عطا نہیں کیا، یا اللہ نے دیا ہے۔ اب یہ تعیین کرنی پڑے گی۔ مثلا یہاں پر یہ تعیین ہوگی کہ بھئی اہل سنت کا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو غیب عطا فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ طے کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضور کو غیب عطا کیا ہے وہ کیا ابتدا سے ہی دیا ہے، یا اس میں کچھ وقفہ بھی ہے، یعنی تدریجاً ملا ہے۔ تو اب اس کی بھی تعیین ہوگی کہ جناب نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے جو یہ غیب عطا فرمایا یہ تدریجاً عطا فرمایا ہے۔ اب دیکھیے، یہ اگر ایک جہت آپ نے متعین کر دی تو یہ ایک جہت ہی اتنی خوبصورت اور اتنی مفید ہوگی کہ اس پر ساری بحث ہی ختم ہو سکتی ہے۔ مثلا کیسے کہ اگلا بندہ جب وہ دلائل دینے پر آئے گا تو ظاہر سی بات ہے جہاں اور دلائل دے گا وہاں پر اس طرح کے دلائل بھی یہ لوگ دیتے ہیں کہ دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہو گیا تھا رضی اللہ عنہا، تو حضور نے نہیں بتایا، غیب کا علم ہوتا تو حضور بتا دیتے، پتہ ہوتا تو بتا دیتے۔ اس طریقے سے حضور علیہ السلام نے قرہ حضرات کو بھیجا، 40 قاریوں کو بھیجا، اور وہ آگے جا کر شہید ہو گئے۔ اگر حضور کو پتہ ہوتا نہ بھیجتے، لہذا پتہ نہیں۔ اب اس طرح کی جتنی بھی بحثیں ہوں گی، جتنے بھی اس طرح کے دلائل ہوں گے، یہ سارے اس ایک جہت کے متعین کرنے کی وجہ سے یہ ان کے لغو ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی حضور علیہ السلام کو جو علم ہے وہ تدریجی ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ کہتے ہیں، تو اس موقع پر ٹھیک ہے علم غیب نہیں تھا۔ تو اب اس کی بات کو مانتے ہوئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں تو اس کی دلیل وہ رائے گاں ہو جائے گی۔ تو اس طرح کا یہ حال متعین کرنا ضروری ہوا۔ اس طرح مزید آگے بڑھیں، یہ کہ جناب حضور کو علم غیب
جزئی ہے یا کلی ہے۔ اب جزئی کس کو کہتے ہیں، کلی کس کو کہتے ہیں؟ اگر ہم کلی کہتے ہیں تو کس لحاظ سے کہتے ہیں، اگر جزئی کہتے ہیں تو کس لحاظ سے کہتے ہیں؟ بعض اوقات ہماری کتابوں کے اندر دونوں الفاظ ہوتے ہیں، جزئی بھی ہوتے ہیں، کلی بھی ہوتے ہیں۔ تو جزئی سے مراد کیا ہے اور کلی سے مراد؟ اب اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی یہ تعین کرنی کہ حضور کا غیب جو ہے وہ متناہی ہے یا غیر متناہی ہے، اسی طرح یہ تعین کرنی مثلا متناہی ہے، پھر یہ کہ اللہ کے برابر ہے یا نہیں، کیونکہ یہ بھی ہم پر اس طرح کے لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر ٹھہرا دیتے ہیں معاذ اللہ۔ تو ان چیزوں کو متعین کرنا، یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آگے جا کر بحث کے اندر یہ بہت معاون ثابت ہوتی ہیں۔ ان تمام احوال کو طے کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی تعین المدعا کے اندر چیز آتی ہے کہ ان جو الفاظ بیچ میں آئیں ان کی تعریف، یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ تعریفیں ان کو پتہ ہوں۔ مثلا لفظ علم غیب ہم کہہ رہے ہیں تو غیب کا کیا مطلب ہے، اس کی تعین کرنی ضروری ہے۔ یہ تعین کریں گے بعض اوقات بحث جڑ سے اکھڑ کے چلی جاتی ہے۔ مثلا ایک اور ہے بدعت کی تعریف، اگر متعین ہو جائے سارے جتنے بھی اختلافات ہیں، جناب میلاد منانا یہ ہو گیا، ختم کیوں کرتے ہیں، تیجا، 40واں، اس طرح کی جتنی بھی ابحاث ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی صرف اس تعریف کے متعین کرنے پر۔ تو مبادی اجزائے بحث کی یہ پہلی جز ہے اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اس کی اور بھی کافی ساری